فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا فاکثر فی الکلام، اس نے حضرت عمر فاروق سے بحث شروع کر دی، باتیں شروع کر دی، اکثر فی الکلام، کلام کرنے لگ گیا، باتیں کرنے لگ گیا، لمبی لمبی باتیں کرنے لگ گیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ان کثرت الکلام فی الخطب، اب خطبے سے اس کو منع نہیں کیا، کہا تم خطبہ دو جو دے رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے حوصلے والے ہیں، کہا تم خطبہ دو جو دے رہے ہو، لیکن اس خطبے میں داستان گوئی نہ کرو، مزاح گوئی نہ کرو، اس میں شاعری بیان نہیں کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بھائی جان کو پتہ ہے، آدھے گھنٹے کا خطبہ ہے، 25 منٹ شعر گوئی ہے۔ نئے دور کے خطیب ایسے ہی ہے نا، اشعار پہ اشعار ہے، اور پھر ایسے اشعار ہیں کہ ان شعروں پہ مجمع ہنستا ہے۔ تو یہی تو وہ شعر ہیں جن کو شیطان کی کلام کہا گیا ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان سنا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو کہا قولوا قولکم، اپنی بات کہو، ان کثرت الکلام من تشکیک الشیطان، یہ تو شیطان کی فطرت ہے کہ باتوں میں باتیں بنا کے بندے، اچھا اگر باتیں فضول نہ ہوں تو بندے کو ہدایت ملتی ہے، اور اگر باتیں فضول ہوں تو بندہ بے ہدایت ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو آدمی دوسروں کو بہکاتے ہیں وہ داستان گوئی بڑی کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر حضرت عمر فاروق کی بات بتاتا ہوں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ایک کلپ دنیا میں چل رہا ہے، ایک لڑکی غوث پاک سے محبت کرتی تھی، جس کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا وہ غوث پاک ہے، ان کی کشتی نکال دیتا ہے نا، سنا ہوگا آپ نے، کشتی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا غوث پاک تو اللہ رب العالمین تھا، اس امت میں کوئی بندہ بھی بن گیا۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ کے ہاں شریک بنا دیا اس کو۔ غوث کون ہے؟ غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا۔ پاک کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک ہے، ایسے کہتے ہیں نا، اللہ پاک۔ اللہ پاک بھی ہے، غوث بھی ہے، مددگار بھی ہے، ہم نے بندوں میں سے بنا لیا، پھر اس سے لڑکی کی محبت بھی بنا دی، اور وہ ویڈیو موجود ہے میرے پاس۔ میں اس لیے یہ آج سرچ کر کے وہ بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہوں کہ پریشانی ہوتی ہے، سادہ لوگ مسلمان ہیں ایسے بہکتے ہیں، اتنا تو شیطان بھی نہیں بہکا ہوگا اللہ کے سامنے، وہ بھی تو تہجد گزار تھا، نیک تھا، لیکن ایک بات کا انکار کیا نا کہ سجدہ اللہ رب العالمین نے کہا آدم کو کر دوں، بندے کو کیوں کر دوں؟ اللہ رب العالمین نے اس کو شیطان مردود اپنے دربار سے دور کر دیا، اپنے عرش سے، اپنے فرش سے دور کر دیا، اپنے بندوں سے دور کر دیا۔ ایک بات اس نے اپنی طرف سے کر دی، اللہ کے حکم سے نہیں مانی۔ اب وہ کہہ رہا ہے لڑکی کی محبت تھی غوث پاک سے، نعوذ باللہ، غوث پاک میں نقل کفر نباشد، میرا وہ غوث پاک نہیں ہے، میرا غوث پاک رب العالمین ہے، عرشوں کا مالک میرا غوث پاک ہے۔ اب اس کی لڑکی کی شادی طے ہوئی، لڑکی نے ڈیمانڈ کر دی والدین سے کہ میری شادی میں شیخ جیلانی آئے رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا غوث پاک نعوذ باللہ جس کو یہ کہتے ہیں نا، وہ بھی ایک عالم دین ہے، ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے غنیۃ الطالبین۔ ہمارے ہاں تو 100 کتابیں لکھنے والے بھی موجود ہیں، ان کو کیوں نہیں غوث پاک بناتے؟ امام بخاری کو کیوں نہیں بناتے؟ اس سے بڑا بھی کوئی ہے جس کی کتاب قرآن کے بعد مسلمانوں میں درجہ رکھتی ہے؟ وہ غوث پاک نہیں ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے غنیۃ الطالبین۔ اس کو پتہ نہیں انہوں نے اس شخص کو ڈھونڈا ہے اتنی دور سے جا کر، تاکہ کوئی جا کر پوچھ بھی نہ سکے یار کیسا تھا وہ، کس طرح کا تھا۔ ایک داستان گوئی بنائی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا۔ اب لڑکی کی بارات آئی، بارات چل پڑی، میں وہ پورا قصہ تو نہیں بیان کرتا، بارات آئی، بارات چل پڑی۔ اب راستے میں ڈاکو ٹکر گئے، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، بہت سادہ لوگ ہیں آپ، لیکن سوشل میڈیا تو آج کل ہر کوئی چلا رہا ہے۔ اب راستے میں ڈاکو ٹکرے، انہوں نے دلہا قتل کر دیا۔ اب وہ بارات واپس آئی اپنے غوث پاک کے پاس، نعوذ باللہ، اس کو آ کر شکایت کی۔ اب شیخ جیلانی ساتھ چل پڑے، انہیں ویلے سن، انہیں کڑیوں کے پیچھے چل پڑے۔ اب وہ چلے پڑے، اب وہ گئے، جا کر کیا کیا اس نے پتہ ہے آپ کو؟ اس کٹی ہوئی گردن کو اٹھایا، مردے کے دلہے کی ساتھ ملایا اور کہا قم باذنی استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے قم باذنی کا؟ میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ کیا معنی ہے اس کا؟
میرے حکم سے زندہ ہو جا، نعوذ باللہ۔ اور یہ خصلت اللہ نے کائنات میں آدم سے لے کر محمد تک کسی کو نہیں دی، کسی شخص کو نہیں دی۔ اگر دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو قم باذن اللہ سی، اذنی نہیں تھی، اذنی مطلب میرے حکم سے۔ اور اللہ نے جو حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا تھا وہ قم باذن اللہ کا دیا تھا، کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن یہاں تو وہ تو مردہ ہوتے تھے، مرا ہوا آدمی گردن جدا نہیں ہوتی، اور ان کا جو غوث بنا ہوا ہے وہ گردن کاٹ دی ہے ڈاکوؤں نے، اب اس کو جوڑتا بھی ہے، پھر اپنے حکم سے کہتا ہے زندہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا کہ اس طرح کی داستان گوئی، دروغ گوئی کرنے والے شیطان ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ان کثرت الکلام فی الخطب من شکاشک الشیطان، یہ شیطان کی جھاگ ہیں۔ یہ مفتی، یہ مولوی، یہ خطیب اس طرح کے مسائل کو قرآن و حدیث میں بیان کرنے والے شیطان کی جھاگ ہیں، سمندر کی جھاگ نہیں، شیطان کی جھاگ ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں یہ کتنا خوفناک معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے، مجمع زیادہ کرنے کے لیے، جن کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں وہ فرماتی ہیں کہ یہ سب سے بڑے اللہ کے ہاں مجرم ہیں جو مجمع جمع کرنے کے لیے دروغ گوئی کرتے ہیں، قصہ گوئی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑے مجرم ہیں جو اپنے باپ کا انکار کرتے ہیں یا باپ کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں اس طرح کے قصے بیان کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دی جا رہی۔ اللہ نے زمین پر زندگی اور موت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اسی کو بندوں کے ہاتھ میں دینا، اور پھر غوث پاک کا نام بھی دینا، پھر اس کے ذریعے سے اللہ کی حاکمیت کا انکار کرنا۔ پھر اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا اگر تم زمین میں کثرت مجمع دے کر مولوی کی اطاعت کرو گے تو یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دے گا، موڑ دے گا، گمراہ کر دے گا۔ وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، فرمایا جو اس طرح کے خطیب ہوتے ہیں نا صرف وہم و گمان پہ قصے بناتے ہیں، رات کو خواب میں قصہ آیا صبح دین بنا کے پیش کر دیا، کبھی بیٹھے کوئی سوچ آئی اس کو دین بنا کے پیش کر دیا۔ اب یہ جو حضرت شیخ جیلانی کی طرف قصہ لگایا گیا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو شرک اکبر ہے، لیکن اس کو دین بنا کے خطبوں میں بیان کرنا ہے، جن خطبوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسے خطیب شیطان کی جھاگ ہیں۔